ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ ترین خبریں۔ یورپی یونین اور کئی ملکوں کے سفیروں کے حالیہ دورہ مقبوضہ کشمیر کے بعد یونین کی ترجمان برائے امور خارجہ اور سلامتی پالیسی نے بھارتی اخبار انڈیا ٹوڈے سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر میں نافذ پابندیوں کو فوری طور پر ہٹانا ناگزیر بن گیا ہے۔ جموں کشمیر میں انٹرنیٹ پوری طرح بحال نہیں، جبکہ سیاسی قیدی ابھی بھی نظر بند ہیں۔ بھارت اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر نظر رکھنے والے آزاد ماہرین اور تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ بھارت کشمیریوں کی تحریک آزادی کو بدنام کرنے کے لیے مذموم ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ گزشتہ برس پیش آنے والا پلوامہ حملہ بھی بھارت کی ایک جعلی کارروائی تھی، جس کا مقصد پاکستان اور کشمیریوں کی تحریک آزادی کو بدنام کرنا تھا۔ بھارت پاکستان اور کشمیریوں کی تحریک آزادی کے خلاف ہمیشہ سازشوں کے جال بنتا رہا ہے، جن کا مقصد عالمی برادری کی ہمدردی حاصل کرنا اور کشمیریوں کے خلاف اپنے مظالم کو چھپانا ہے۔ برطانیہ میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے رہنماؤں اور تنظیموں نے ترک صدر رجب طیب ایردوان کے دورہ پاکستان اور کشمیریوں کی بھرپور ترجمانی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترک صدر کی پاکستان آمد امت مسلمہ سے ان کی محبت کا اظہار ہے۔ ویانا میں کشمیر سے متعلق سیمینار میں مقررین نے کہا ہے کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں مسلسل فوجی محاصرہ اور مواصلاتی پابندیاں عائد کر کے لوگوں کی آواز کو خاموش کرنے کے لیے باقی دنیا سے کاٹ دیا ہے۔ ایسے میں ہمارا فرض ہے کہ ہم ان پر ہونے والے بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے دنیا کو آگاہ کرنے کے لیے ان کی آواز بنیں۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ تحریک آزادی کو طاقت کے بل پر دبانے میں ناکامی پر اب ہندوتوا کے پجاری بزدلانہ حرکتوں پر اتر آئے ہیں اور وہ تحریک آزادی کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کے لیے اور مقبوضہ کشمیر میں اپنے مظالم چھپانے کے لیے مختلف سازشوں کا سہارا لے رہے ہیں۔ ایک سال قبل پلوامہ میں رچایا گیا ڈرامہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر مسلم ڈیموکریٹک لیگ کے چیئرمین اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے سیکرٹری اطلاعات شیخ عبد المتین کی گفتگو۔ نریندر مودی 2002 میں گجرات میں ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام کر کے اپنے مذموم عزائم کا اظہار کر کے پوری دنیا میں اپنے لیے ذلت و رسوائی میں نام کما چکے ہیں۔ اپنے شیطانی عزائم کی مزید تکمیل کے لیے اپنے پہلے دور اقتدار میں اہل کشمیر کا جینا دو بھر کر دیا، تو وہی اپنے دوسرے دور اقتدار کے آغاز میں ہی مقبوضہ جموں و کشمیر کو حاصل خصوصی حیثیت منسوخ مقبوضہ کشمیر میں محاصرہ اور لاک ڈاؤن مسلط کر کے 80 لاکھ کشمیریوں کو گھروں میں محصور کر کے انسانیت اور انسانی اصولوں کی تذلیل کی ہے۔ اب اس پورے خطے کو جنگ میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ مودی کے عزائم کا نوٹس لے کر اس خطے کو بچانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ چانکیہ کے چیلوں کی سازشیں ہمیشہ سے ہی ان کے گلے پڑی ہیں اور دنیا بھارتی سازشوں کے پس پردہ محرکات سے اچھی طرح واقف ہے۔